آداب الرے اور عادل صاحب، کیسے مزاج آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت محبت ہے آپ نے کہا۔ کمیل میاں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ سے پہلے تو بات کرائی فون پہ، اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ ان کے استاد محترم ہیں، اور گفتگو کے بعد کچھ اس قسم کا احساس تھا جس پہ کہ ہم نے ان سے اسی وقت کہا کہ ایسا لگا کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے وہ گزر گیا ہمارے قریب سے۔ ارے نہیں، ہم نے تو یہ چاہ ہی رہا تھا کہ کچھ ملاقات ہو، بہت ساری باتیں ہونی ہوتی ہیں اور بہت سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں۔ ان کاموں کے متعلق جب ہم ایک دوسرے سے جانتے ہیں کہ کس طرف کیا ہو رہا ہے، تو اکثر وہ پیغام دوسروں تک زیادہ پہنچتا ہے اور بہت سارا مواد فراہم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں اس کا تذکرہ پہلے کرتا ہوں کہ تذکرے میں وہ بات آ جائے، بہت سی باتیں جو دوسروں تک پاس ہوں وہ مجھ تک اکٹھا ہو جائیں تاکہ میں وہ پھر اثاثہ دوسروں کو سونپ سکوں۔ یہی طریقہ آسان ہو جاتا ہے آج کل۔ آپ لوگ تو بہرحال بڑا کام کر رہے ہیں۔ درست انور بھائی، کچھ ابتدا کا اگر تذکرہ ہو جائے، خدا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، تو آج اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ آپ کے متعلق صرف مختصر سی گفتگو کمیل میاں سے ہوئی، پھر آپ سے گفتگو ہوئی، اور آپ اس گفتگو کے بعد طب یہ چاہی کہ روبرو ملاقات ہو، اور یہ زوم، اللہ بھلا کرے زوم والوں کا کہ آج آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو کہاں سے کچھ والدین سے ابتدا کیجئے، کچھ اگر آپ تھوڑا اور پیچھے تک جا سکیں تو فرمائیے کہ اس سے کہ اس وقت کا بھی مجھے خیال رہے گا، تو میں جہاں سے لازمی اور ضروری ہے وہاں سے میں شروع کر دیتا ہوں اس کو۔ جی اصل میں الہ آباد کی ایک تحصیل شائل، جس کا ایک قصبہ منوری ہے، جسے عرف عام میں منوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ نقوی سادات کی آبادی رہ رہا ہے یہ قصبہ۔ اور اس قصبے میں اہل فنون برآں سب پیدا ہوتے رہے وقت بوقت، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری رہا۔ ہمارے پردادا زاہد حسین صاحب، ان کا بھی ذکر تذکرۃ الشعراء میں ہے، پردادا اسی طرح سے علیہ حسن صاحب، والد ہمارے مجید عباس صاحب، اس ساری چیزوں کا یہ ہمارے یہاں پیشہ جو تھا وہ بنیاداً وکالت کا بہت شروع سے چلا آیا۔ ہمارے دادا بھی وکیل ہوا کرتے تھے، اور والد بھی، پھر میں نے بھی وکالت کی۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی سلسلہ کچھ چوری چھپے شعر و ادب کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عیب ہے کہ بڑی خوبی سے پکڑ جاتا ہے۔ کیا کہ تو یہ وہی پکڑا گیا۔ تو میرے والد جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک استاد کے سپرد کروں، اور انہوں نے مجھے سن 82-83 کا زمانہ رہا ہوگا، جب علامہ سمر حلوری جو کہ یہاں استاد شاعروں میں گزرے، اور ہم انہیں مرجع فن و مجتہد سخن کہتے ہیں، لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان کی شاگردی اور ان کے تلمذ سے میرا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ بڑے صادق الوعد اور بڑے صادق القول انسان تھے سمر صاحب۔ ایک دن ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تو عموماً جو شاعری ابتدا ہوتی ہے وہ غزل اور نظم سے ہی، غزل ہی سے شروع ہوتی ہے،
تو وہی سب عیب کیے ہوا تھا میں بھی، تو ان کو دکھایا کرتا تھا غزلیں جا کر کے۔ ایک دن شہر کے کچھ مومنین ان کے پاس اکٹھا تھے، تبھی میں پہنچا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ استاد یہ 13 شعراء کے نام آپ نے دیے ہیں، ایک اگر اور شاعر دے دیتے تو 14 کی تعداد پوری ہو جاتی محفل میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ذرا دیر کے لیے انہوں نے توقف کیا اور پھر کہا کہ اے یہ لو چراغ تلے اندھیرا، یہ اچھے خاصے قصیدے کے شاعر کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں رہا ہوں، بھائی ان کا نام لکھو۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو قصیدے سے بالکل متعارف نہیں ہوں۔ خیر اب استاد کی بات تھی، وہ بھی ہوا۔ اور جب وہ لوگ چلے گئے، حالانکہ انہوں نے مجھے بہت معنی خیز تبسم سے لوگوں نے مجھے دیکھا تھا اس وقت کہ یہ بھی قصیدہ کہیں گے۔ وہ چلے گئے تو ہم سے کہنے لگے کہ بھائی قصیدہ وسیع جانتے ہو؟ ارے ہم نے کہا کہ استاد میں تو غزل کا شاعر ٹھہرا۔ ارے قصیدہ کیا، جیسے تعریف واریف سمجھتے، تعریف کرنا ہے، جی جی کرنا ہے اور سچ مچ کی تعریف کرنا ہے۔ غزل میں تو جھوٹی تعریفیں بھی چل جاتی ہیں، اس میں سچ مچ کی تعریف چلتی ہے۔ یہ کہہ کہ انہوں نے ایک کتابچہ غدیر کے تعلق سے مجھے دیا، اب میں اس کو پڑھ کر کے 8-10 شعر میں نے نظم کیے اور محفل میں پڑھے۔ یہ ان کی صاحب صادق القولی تھی کہ پھر مجھے قصیدے کے لیے پہچانا گیا ایک مدت تک۔ اور آج بھی جب میرا تعارف یہاں کرایا جاتا ہے تو میں چلاتا ہوں، اس پر بگڑتا بھی ہوں کہ بھئی یہ مجھے آپ لوگوں نے قصیدے کا شاعر مشہور کر دیا ہے۔ میں تو غزل کا شاعر ہوں اور میں نظم کا شاعر ہوں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرا تعارف جو قصیدہ بنا، قصیدے سے نکل پھر ہم مراثی کی طرف آئے، مراثی روایتی انداز کی شروع کیے، اس سے پھر جدید مرثیوں کے طرف آئے اور اس کے بعد پھر موضوعی مرثیے شروع ہو گئے، اور اب تمہیدی مرثیے، ایک تمہید حالات اور عصر کے اعتبار سے کہنے لگا ہوں۔ یہ ایک سلسلہ سفر رہا زندگی کے اتار چڑھاؤ کا، لیکن اس بیچ میں مجھ سے غزل کبھی چھوٹی نہیں۔ غزل کو میں اسی کارآمد صنف کی طرح سے آج بھی مانتا ہوں، وہ ایک ایسی صنف ہے کہ جو سب کچھ سمیٹ لیتی ہے۔ دیکھیے غزل وہ پہلا مکتب ہے میرے نزدیک کہ جہاں سے آپ دوسرے شعبوں کو حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے انوار صاحب۔ اور غزل میر صاحب بھی غزل سے ہی انہوں نے ابتدا کی تھی، میر انیس۔ جی جی جی۔ اور آپ نے عیب کا لفظ استعمال کیا تو ان کا ایک شعر یاد آیا میر صاحب کی غزل کا حسن ہے ابرو کہ ان کی غزل کے 2 شعر ہیں میر صاحب کی، اس وقت سامنے نہیں ہے، لیکن کچھ اس طرح سے تھے کہ شہید ناز ہوئے کیسے نامور کی طرح، جہاں میں عیب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح، ہمارے حلقہ بدوشوں میں ایک ہم بھی ہیں، پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح۔ کیا کہتے، یہ میر انیس کا ہے کہ انیس یوں ہوا حال جوانیوں پھیری، بڑھے تھے نخل کی صورت گرے ثمر کی طرح۔ تو یہ غزل تو ظاہر سی بات ہے بنیادی چیز ہے، تو آج انشاءاللہ وہیں سے ابتدا کریں گے۔ یہ بتائیے کہ والد بھی لکھتے تھے آپ کے؟ ہاں، والد ہمارے مستقلاً نہیں لکھتے تھے، شاعر تھے، لیکن دادا اور پردادا یہ باقاعدہ طور پر شاعر تھے۔ اب وہ بہت ساری چیزیں محفوظ نہیں رہ سکیں، لیکن یہ کہ کچھ حوالے اساتذہ میں نے ان لوگوں کے یکجا کیے ہیں کہ وہ ہو جائے گا ایک جگہ تعارف میں اور تذکرے میں بھی ہیں یہ لوگ، لیکن اثاثہ جو پہلے کا ہمیشہ ہوتا رہا وہ اثاثہ محفوظ نہیں رہ سکا جو سب کے ساتھ ہوا۔ اب وہ کی نسل جو ہے کچھ وہ بہتر اس سلسلے سے کام کر رہی ہے،
تو وکالت کا بھی سلسلہ جاری ہے انوار صاحب یا؟ وکالت تو میں نے خالی پڑھی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر میں کچھ اور پڑھ کے وہاں سے نکل آیا تھا، اور میں اسی شعر و ادب سے جوڑا، اور پھر اپنا کھیتی کسانی زمینداری تو ٹوٹ چکی تھی، تو وہ کھیتی کسانی پر ہی سارا سلسلہ ہمارا آج تک ہے، اور اسی کو صحیح. بچائے چلا رہا ہوں. تو شروع میں جب آپ نے غزل کہنی شروع کی تو شروع کی کوئی ایسی غزل یا اس کے کچھ ایک دو شعر جو آپ کو یاد ہوں ابتدا کے؟ ارے وہ تو کافی پرانی بات ہے، مگر یہ کہ میرے استاد اس شعر کو بہت پسند کیا کرتے تھے. وہ اس وقت مجھے نہ پڑھنا چاہیے تھا آج اس منزل پہ آ کے، مگر میں پڑھ رہا ہوں اس کو. ایک مطلب میں نے کہا تھا، وہ بہت محظوظ ہوئے تھے کہ ارشاد ارشاد. شروع اہل تمنا کا امتحان ہوا، شروع اہل تمنا کا امتحان ہوا، ادا شباب پہ آئی ستم جوان ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ یہاں سے، یہیں سے شاعری شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے عارفی بھی شروع ہو جاتی ہے. وہ وہیں سے شروع سب ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں رہیں. پھر آگے چل کر کے تو رخ بدلتا ہے کہ نقش نازو ادائے یار پڑھیں، ایک افسانہ کتنی بار پڑھیں. یہ بھی واہ 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 واہ. تو غزل کا ایک پورا سفر رہا. دو دیوان آئے میرے، ایک تو خاک سوختہ قالب کے عنوان سے آیا. وہ دیوان تھا ایک مختصر بحروں میں نے کیا، ابھی وہ اشاعت کی منزل میں ہے. وہ غزل ریزے کے نام سے میں نے اس کو کیا ہے، وہ مختصر بحروں میں ہے. وہ بھی ہے. ایک آدھ دو مثنویاں ہیں، اور مراسی سب. بہرحال کچھ نثر کا بھی ہے سلسلہ. جو سب سے اچھی کتاب ہے میری نثر کی، اس کا نام میں نے گندی کتاب دیا ہے. اس میں کوئی گندی بات نہیں ہے. چلیے کم از کم اس کتاب کا نام پڑھنے کے بعد لوگ پڑھیں گے ضرور، کوشش ضرور کریں گے. اسی سے میں نے کہا کہ لوگ شاید رغبت ہو لوگوں کو. کہا تو گندی کتاب اور صاف صاف گندگی، دو نثر کے مجموعے میرے سر اشاعت ہیں. اچھی خبر جو ہے جن چینلز پہ آتی ہے آج کل دنیا میں، وہ ان کی ریٹنگ اچھی نہیں ہوتی، بری خبر بکتی ہے. تو وہی میں نے کیا، میں صاف صاف گندگی. یہی سب سلسلے رہے. اور بہرحال یہاں تو تو آپ کی رہائش الہ آباد میں ہے. ہم لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ضلع بجنور، تھوڑی دور جا کے میمن سادات ایک بستی ہے جس کا نام میمن سادات ہو گیا، لیکن میوہ من ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. تو وہاں کے کچھ حضرات سے آپ کی سلام دعا رہی. الہ آباد میں ہمارے بھی عزیزوں اور رشتہ دار اقارب وہاں موجود تھے ایک زمانے میں. جنور کے ایک شاعر یہاں بہت رائج اور بہت عزیز تھے، اور اتفاق سے ان کا نام جو تھا چندر پرکاش جوہر بجنوری. وہ لکھتے تھے اور فارسی کی بھی شاعری کرتے تھے، اردو کی بھی شاعری کرتے تھے. بہت عمدہ شاعر تھے. تو بجنور سے ایک ان سے میرا جب سلسلہ ہوا تو میں یہ جان سکا کہ وہاں کی زمین کس قدر زرخیز ہوگی، کہ وہاں سے ایک شاعر فارسی کی شاعری گوئی، شعر گوئی لے کر کے ہمارے درمیان ہوتا ہے. اور ان کا صاحب مجموعہ شاعر گزرے ہیں، وہ رہے. میمن سادات کے بھی کچھ لوگوں سے مراسم رہے ہیں، اور ہمارے گھرانے سے بھی رہے ہیں.
لیکن یہ کہ ادھر تازہ سلسلے میں بہت ساری چیزیں معطل بھی ہیں. دنیا بہت محدود ہوتی جا رہی ہے, مصروف ہو گئے ہیں لوگ اپنے اپنے, مصروف ہو گئے ہیں, تو وہ رابطے ختم ہو گئے. ہم تو آج کل تجدید رابطہ پر زیادہ وہ ہیں کہ جہاں جہاں لوگوں سے ملاقات ان سے رابطہ کر لیا جائے کہ کم سے کم پھر سے دنیا بحال تو ہو. وہی سلسلہ چل رہا ہے. کچھ اپنی بھی کوتاہیاں رہیں اس طرح کی. ایک افتخار عارف صاحب کا شعر ہے, شاید حسب حال بھی ہو آپ کے اس بیان کے بعد, کہ وہ خواب جس کو کبھی سب نے مل کے دیکھا تھا, وہ خواب جس نے کبھی وہ سب نے مل خواب کے, جس کو کبھی سب نے مل کے دیکھا تھا, اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں. تو کبھی سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے, اب خاصے قبیلوں میں بٹ گئے. ہاں, وہ ظاہر سی بات ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پکارتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں, لیکن اب آج کل کا جو دور ہے وہ روٹیاں چیخا کرتی ہیں آپ پر نا. بالکل تو بالکل. روٹیوں کی چیخ پر تو سننی ہی پڑتی ہے. وہ چیز جو ہے لوگوں کی آوازوں میں تو مانے بھی آتی ہے کبھی کبھی. اپنے ہی بچے ایسے ہوتے جا رہے ہیں. دنیا بالکل بدل چکی ہے, جس قدر وہ سمٹ سکڑ چکی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. کبھی کبھی وحشت ہوتی ہے. ایک صاحب کا واقعہ, میں گیا اور میں نے وہاں پانی کی خواہش کی اپنے میزبان کے یہاں, تو کوئی تحریک ہی نہیں ہوئی. مجھے لگا کہ یہ شاید سنا نہ ہوگا. اتنی دیر میں ان کی خاتون آئیں اور انہوں نے پانی وغیرہ فراہم کیا. مجھے حیرت, میں نے کہا آپ تو بتانے ہی نہیں گئے تھے. کوئی صاحبزادے نے SMS کر دیا تھا اپنی والدہ کو, میسج کر دیا تھا. تو یہ قلت مکالمہ ہے آج. جی جی بالکل بالکل. ایک گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کے لوگ ایک دوسرے سے SMS پہ بات کرتے ہیں. وہی ہو جاتا ہے کہ وہ انشا کا مصرع یاد آتا ہے کہ غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے. یہ صورت کہہ کے انہوں نے جو اہتمام کیا ہے وہ بھی بڑا دلدوز ہے. غنیمت ہے. غضب کا شعر حضور کا پہلا مصرع بھی پڑھے دیتے ہیں کہ بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا, بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا, غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے. دو چار بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہی کیفیت ہی ہو گئی ہے. اب کس کس کو یاد کیجئے, کس کس کو روئیے, یہ معاملہ ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کسی طرف سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے, اور ہے بھی نہیں. حالات پہلے سے بہتر ہیں. بیچ میں ایک 20 برس کا زمانہ, 30 برس کا, آج سے 20-30 برس پہلے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ لوگوں کو شعر و ادب و اردو کی طرف سے رغبت بہت کم ہو گئی تھی. مگر یہ ان 2 دہائیوں کے درمیان نوجوانوں نے کافی رجوع کیا اور کافی دلچسپی دکھائی اردو اور اردو شعر و ادب میں. اس میں بہت سارے بچے کافی ہونہار اور ہو کر کے نکلے اور وہ کام کر رہے ہیں. تو جس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن چلتا رہے گا, بہت کچھ بگڑا نہیں ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیے اس گفتگو کے محرک جو ہیں وہ بھی ایک نوجوان ہیں, ہاں اور ہاں, آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. تو آپ کی اور ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ اصل میں ہمارے ایک بڑے عزیز تھے اور مجھے بہت عزیز رکھتے تھے. ان کا نام تھا حامد رضوی صاحب. کراری ایک قصبہ پڑتا ہے منجھن پور تحصیل کا, وہاں کے وہ رہنے والے تھے. شعر و ادب سے ان کو بڑی دلچسپی تھی اور بہت صحبت یافتہ تھے. الہ آباد کی جتنی صحبت گاہیں تھیں ان سب سے وہ گزرے تھے, اور وہاں سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا تھا. بڑی عمدہ گفتگو کرتے تھے. تو
میں کبھی کبھی ان کے پاس چلا جایا کر. وہ مرثیہ خوانی بھی فرماتے تھے, تحت اللفظ مرثیہ خوانی بہت عمدہ ان کی ہوتی تھی, تو میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. تو انہی سے کچھ باتیں ادھر ادھر کی ہوا کرتی تھی. ان کے یہاں یہ مجھے ایک دن ملے تھے. ایک شب میں گیا, کسی محفل میں جانا تھا, تو ادھر سے ہوتا ہوا میں گیا, تو وہاں یہ 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے انہیں مجھے سپرد کیا. تو یہ ہمارے یہاں سے لے کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے یہ لوگ محفل میں گئے. یہ کوئی ہو گئی ہوگی, میرا خیال ہے 20-22 برس, 2005-6 کی بات ہوگی. تو اس وقت یہ سب ہمارے ساتھ محفل میں گئے, اور وہاں سے یہ لوگ پھر برابر رابطے میں رہے, اور اچھا خاصا زمانہ انہوں نے دیا. کمیل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ باتوں کو سنتا بہت ہے, اور سیکھنے کی صلاحیت اور مطالعے کی خوبی اس کے اندر ہے. آج کل کے بچے وہ اتنا پڑھتے نہیں ہیں, مگر یہ لوگ پڑھتے ہیں, اور سماج و معاشرہ بھی پڑھتے ہیں, عصر بھی پڑھتے ہیں. یہ خاص بات ہے, اس کے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی. وہاں جب میں گیا تھا تو بڑا اچھا مصرع بھی تھا. تو میں نے وہاں پر جو مطلع پڑھا تھا, اتفاق سے وہ یاد آ گیا. وہ میں ضرور بتاؤں کہ شاید اس میں نے قصیدے کا مطلع پڑھا تھا کہ فکر مند نمک و نان نظر آتا ہے, فکر مند نمک و نان نظر آتا ہے, آدمی کتنا پریشان نظر آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ سبحان قصیدے اللہ. کی ہوا کرتا تھا. تو یہ سب وہیں سے ان کا سلسلہ رہا. پھر یہ ہمارے پاس بھی کچھ دن رہے, آتے جاتے رہے. پھر ریختہ میں انہوں نے کافی ان کی خدمتیں رکھی, اور ان کے زمانے میں ریختہ نے کچھ ترقیاں اور زیادہ بھی ہوئیں, اور سب سلسلہ چلتا رہا. بہرحال کل ملا کر کے یہ ایک اثاثہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اکٹھا کیا ہے کچھ, اور وہ میں کچھ سپرد کر سکوں گا. تو یہ 2-3 بچے ایسے ہیں کہ جن کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں میں سپرد کر رہا ہوں, اور یہ اس چیز کو آگے لے جائیں گے. شعر کہنے کے لیے تو شعر کہنے کے لیے شعر خوانی کے لیے بچہ آتا ہے, شعر کہنے کے لیے تھوڑی آتا ہے. اس کو لگتا ہے مجھے شعر پڑھنا ہے. اسے شعر کہنے لائق بنانے کے لیے بڑی مشکلیں ہوتی ہیں. کیا اچھی بات کہی صاحب آپ نے, واہ 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 واہ, ایسا ہی ہے. اور اس کو سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ, اس کے اوپر جو پرتیں چڑھی ہوئی ہیں, جو شعر و ادب کو موافق نہ آئیں گی, ان پرتوں کو دھیرے دھیرے اتارنا, اور پھر اس کے اوپر دوسری پرت چڑھانا, اس کو ویسا بنانا کہ جو وہ ہر طرح کے معاشرے میں گزارا کر لے, اور اس کے اندر ایک گوارگی کا سلیقہ پیدا ہو جائے کہ جو چیز قبول نہیں کی جا سکتی اسے کچھ دیر کے لیے گوارا کیے رکھا جائے. ایک ادیب کا یہی طریقہ ہوتا ہے, وہ بہت ساری چیزوں کو گوارا بھی کر لیتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ان کے یہاں اس میں لگتا ہے. جو بچے زیادہ وقت دے پاتے ہیں وہ اس میں زیادہ منجھتے ہیں. تو ان لوگوں نے ایک اچھا خاصا وقت دیا, اور وہ ذہن ڈھلا. جب تک آپ کی فکر ایک مرکز پہ نہیں آئے گی تو آپ شعر کیا کہیں گے. شعر اگر کہیں گے تو آپ کی فکر جو بالکل آوارہ سی رہے گی, کبھی یہاں اس پارک میں کبھی اس بازار میں, وہ آپ کا اسلوب ڈکشن نہیں بنا پائے گی, اس سے کہ آپ کا مکتب, فکری مکتب نہیں بنا. آج کا المیہ یہ ہے شاعری کا کہ فکری مکتب کے بغیر لوگ شاعری کر رہے ہیں. ان کا کوئی فکری مکتب ہی نہیں ہے, ان کا کچھ وہ اثاثہ یا ان کے پاس وہ بنیاد ہی نہیں ہے کہ جس بنیاد پر وہ شاعری کریں. وہ استاد طبع ہے, یہ جی میں آیا یہ کہہ دیا, وہ جی میں آیا وہ کہہ دیا. یہ ایک اب اس میں وقت لگتا ہے, کم سے کم اس کو 10-15 برس تو چاہیے ہوتے ہیں اس تربیت کو.
مگر جو بچہ آتا ہے اس بیچ میں اس کو اس کی روٹی پکارنے لگتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے. مگر یہ لوگ ٹھہرے رہے. بہت سے ایسے کہ جو آئے چلے گئے, رابطہ کر لیا کبھی فون پہ, کبھی نہیں آیا, کچھ چہرے یاد ہیں کچھ نہیں یاد ہیں. یہ سارا سلسلہ رہا. ان لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں یہ کہ انہوں نے عصر کو بھی پڑھا, انہوں نے آج کے حالات کو بھی پڑھا, انہوں نے تاریخ کو بھی پڑھا. ابھی سب کچھ پڑھ تو نہیں رہا لیکن پڑھنے کی عادت تو ہے ہی, ہو گئی نا. اب پڑھتے رہیں گے. باقی جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ بہتر ہوتی رہیں گی. یہ اپنا کنبہ آگے بڑھ. نہیں, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جب تک مطالعہ وسیع نہ ہو انسان کا تو اس کی شاعری میں وہ کیفیت نہیں آ سکتی جو آنی چاہیے, اور وہ ہو جاتی. نہیں بڑھ پاتا. ہاں, دو یہی یہ دے رہے, یہ ہے, یہ ان بڑی کا. اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ کمیل میاں اور جس طرح یہ لکھ رہے ہیں ان کو انشاءاللہ سنیں گے بھی. بالکل. لیکن آپ کی بات چیت پہ, اور وہ دیکھیے کہ جس طرح ہم اور آپ جڑے, جوش صاحب کا تذکرہ رہا, تو 2 رباعیات ہیں جوش صاحب کی, اور شاید یہ سلسلہ کلام جڑ جائے وہیں سے. دیکھیے 4 مصرے تو یوں ہیں انوار بھائی کہ ہر سانس میں کوثر کے پیام آتے ہیں, ہر سانس میں کوثر کے کوثر کے پیام. پیام آتے ہیں, ہر گام پہ حوروں کے خیام آتے ہیں. بندوں سے جو ایک بار ملتا ہوں گلے, اللہ کے 100 بار سلام آتے ہیں. واہ واہ واہ. بندوں سے جو ایک بار ملتا ہوں گلے, شاعر انسانیت تھے, شاعر انقلاب تو کہہ دیا گیا انہیں. وہ بھائی جوش کی شخصیت کو یکباب کر کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا. بالکل 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 ایسا ہی ہے. ایک ربائی, اور تھوڑی سی اس پہ آپ کے ہم چاہیں گے کہ اس پہ آپ کمیل میاں بھی بیٹھے ہیں. ویسے اس ربائی کو سننے کے بعد تھوڑا انسان سوچتا ہے, فکر کرتا ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فتویٰ دینے پہ بھی تیار رہتے ہیں اکثر. لیکن یہ عین اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہے کہ تحقیق و تجسس کی مذمت نہ کرو. یہی آپ فرما رہے تھے ابھی, تحقیق و تجسس کی مذمت نہ کرو, پارینہ روایات کی حرمت نہ کرو. دین آبا بھی تم کو لاحق ہو جائے, ماں باپ سے اتنی بھی محبت نہ کرو. یہ جوش صاحب کی 2 رباعیات ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, کیا فرمائیے گا؟ ارے بھائی دیکھیے, وہ یہ تو فارسی کا ایک محاورہ ہے, اور اس کے بڑے غلط مطلب نکال لیے گئے. ایک مرتبہ جب میں فارسی کے کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ محاورہ کہا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاش. میں نے, جو ہمارے استاد تھے وہ ہمارے استادی بھائی بھی تھے, شاعری بھی کرتے تھے, تو کہیں کسی بات پر میں نے کچھ کہہ دیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاش. ہم نے کہا جن معنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاش, وہ بہت بڑی خطا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا غلطی ہے. میں پکڑنا کے دوسرے معنی لیتا ہوں, گرفتن قائم رہنے کے معنی میں ہے, بزرگوں کی غلطی پر قائم رہنا غلطی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ ربائی جو ہے اسی سے اس کی تشریح. کیا بات ہے, کیا بات ہے صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بزرگوں کی غلطیوں پر قائم رہنا غلطی ہے. میں تو اچھا خراب آدمی ہوں, میں ان سب سے یہی کہتا ہوں کہ میرا اچھا حصہ لیتے جاؤ, جو تمہارا خراب ہے وہ ہمارے پاس چھوڑ دو, اس کو اچھا کرنے کی کوشش کروں گا میں. کیا بات, کیا بات ہے.
یہ ہے جوش پر کبھی ہوگا، جوش پر تو بہت ساری باتیں ہو نہیں، سکتی ان پہ انشاءاللہ الگ ایک دن گفتگو ہوگی، لیکن ہم جوش صاحب کا ایک مرثیہ ہے، مسدس کہہ لیجئے اسے، مرثیہ کہہ لیجئے، موت محمد و آل محمد کی نظر میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ضرور، اور انہوں نے بتایا کہ ہلو ہلو جی، ہلو کمیل میاں نے بتایا کہ تقریباً کوئی 180-200 مرثیہ آپ نے تصنیف کیے ہیں، اور کسی دن مرثیے کی محفل رکھی جائے گی، بلکہ ہم بستی میں کچھ انتظام کریں گے میمن سادات میں کہ دیوان خانے میں صرف مرثیے کی محفل ہو، اور وہاں پہ آپ کو تکلیف دی جائے گی، زحمت دی جائے گی کہ آپ آئیں اور انشاءاللہ ہوگا۔ 2 بند ہیں جوش صاحب کے، اور اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ اس کا رخ دیکھیے کہیں دوسری طرف جائے گا کہ نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس دبیر نقطہ پرور کا محمد نام تھا۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ ہے، یہ بند، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے محمد اے فقیہ نفس و نقاد جہاں، موت کو تو نے وہ بخشی آب و تاب جاویداں، زندگانی کے پجاری موت پر مرنے لگے، لوگ پیغام اجل کی آرزو کرنے لگے۔ بہت ہی مارکت العرا بند ہیں، لیکن بس یہ 2 بند، اور اس پہ آپ سے کچھ گفتگو چاہیں گے کہ آپ کچھ فرمائیں کہ جوش صاحب کی مرثیہ نگاری یا انہوں نے محبت اہل بیت میں جو فرمایا اور جو لکھا، ویسے تو طلوع فکر 110 بند ہیں مولا علی کے، 13 رجب بھی آنے والی ہے، اور وہ انہوں نے حضرت علی کی پیدائش پہ، لوگ کہتے ہیں صاحب 110 بند آپ پیدائش پہ کیسے لکھ سکتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان تھے جنہوں نے یہ سوال ہم سے کیا، تو ہم نے کہا حضور اس کا نام جو ہے وہ طلوع فکر ہے، تو وہ ایک فکر کی پیدائش کا سلسلے پہ ہیں، 110 بند کسی انسان کی پیدائش پہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمائیے گا کہ یہ سوچ، اس سوچ کو، اس انگ کو، اس ڈھنگ کو مرثیے میں لے کے آنا، اور ان کا جو ایک جوش صاحب کا جو لہجہ ہے کم نظر آتا ہے مرثیے میں۔ وہ نہیں، جوش کا لہجہ عام طور پر اپنے اندر اتار پانا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور لوگ جوش کے لہجے سے تھوڑا سا بچتے بھی ہیں۔ جوش کا معاملہ یہ ہے کہ جوش وہ روایتی قسم کا شاعر ہی نہیں ہے، اور نہ روایتی قسم کا حسینی ہے، اور نہ روایتی قسم کا شیعہ ہے۔ جوش کے مزاج میں ایک تحریک ہے، اور ان کے وجود میں ایک احتجاجی جو داخل ہے، اور وہ احتجاجی جو ہے بغیر جمالیات کے نہیں ہے۔ کیا اچھی بات فرمائی، جی بالکل۔ وہ مقتل کو بھی حسین دیکھنے کا شعور و سلیقہ جو ان کے پاس ہے، وہ کسی کے یہاں نہیں، حالانکہ میر انیس کے یہاں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں، لیکن یہ کہ جوش نے جو تغیر کا سلسلہ، جو تغیر کا تصور جوش کے یہاں موجود ہے، وہ کہیں اور نہیں موجود ہے۔ جو احتجاج کا اور اپنا حق حاصل کر لینے کا
تصور ان کے یہاں موجود ہے وہ کسی کے یہاں نہیں موجود ہے. اور وہ کربلا اور رونے رلانے کے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ کربلا ایک عزم کا مخزن اور حوصلوں کا مرکز بنا کر کے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک تحریک اس سے پیش کرنا چاہتے ہیں، تحریک کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تحریکی اس مرتبے کا کوئی ہو تو بات یہ ہے کہ جوش کی فکری تربیت جہاں پر ہوئی تھی وہ مکتب ہی تحریکی تھا، وہ مکتب ہی احتجاجی تھا. اور کربلا میں جو انہوں نے اپنا ہیرو بنایا وہ ہیرو بھی ان کا تحریکی اور احتجاجی ہیرو ہے. وہ ایسا نہیں ہے، وہ بولتا ہوا کردار ہے، وہ احتجاج کرتا ہوا کردار ہے. وہ لائق فخر اور ظاہر کرتا ہوا اپنے وجود کو وہ ان کا کردار ہوتا ہے. ان کے ہاں وہ ساری چیزیں شاعری میں موجود ہیں. اچھا، ان روایتوں سے، ان احتیاطوں سے جو عام طور پر مذہبی شعر و ادب کے سلسلے میں جو احتیاطیں ہم لوگ اوڑھ لیتے ہیں، بلکہ اس کو حجاب و گھونگھٹ بنا لیتے ہیں، تو جوش نے وہ گھونگھٹ احتیاط کا اتار پھینکا جسے کہا جائے، اور وہاں سے وہ بے عینی ہی بولتا ہے. وہ جس سبجیکٹ کو، جس کو چھوتا ہے تو وہ اس کو پوری طور سے اور اپنی طور سے چھوتا ہے. وہ دوسرے کے محسوس کرنے والوں ہاتھ سے لفظوں کو نہیں چھوتا ہے. وہ فکر کو بھی گڑھتا ہے، وہ فکر کی اتباع نہیں کرتا ہے. اتفاق، بالکل بالکل اتفاق کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے جوش صاحب کے آپ کی گفتگو جو ہے ایک 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 لفظ ان کے لیے، اور ان کے جوش کی ایک خاصیت جو ان کو سب سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مضمون کے لیے مہیا لفظوں پر قناعت نہیں کر جاتے. اگر ان کا مضمون کوئی لفظ کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ لفظ گڑھنے تک جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل. وہ ایسی سطح سے لفظ کو اٹھا کر کے بلند کر دیتے ہیں کہ جس سطح سے سوچا نہیں جا سکتا کہ اس لفظ کو بھی اتنا بلند کیا جا سکتا ہے، وہ کر جاتے ہیں. اب اس کو دیکھنا ہے تو پھر مولا کائنات کو دیکھ لیجئے. وہ خلق ابس کے تعلق سے جو ان کا خطبہ ہے کہ وہ خلق ابس کو ابس نہ جانو، ان پر تھوڑی نگرانی رکھو، تھوڑی محبت دو، یہ تمہارے آگے سپر بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ابس لفظوں کا صرف جو ان کے یہاں ہے وہ بڑا کارگر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آپ نے احتجاج اور ان کے لہجے کی بات کی، تو دیکھیے پھر 4 مصرے جوش صاحب کے ہیں، الگ الگ ہیں. حالانکہ کہ ان آنسوؤں میں بہائے بغیر تخت یزید، فقط حسین پہ آہو فوغاں سے کیا ہوگا، کیا ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ سنو سنو کہ یہ گردوں سے آ رہی ہے صدا، کہ ذوالفقار سے بولو زباں سے کیا ہوگا. یہ لہجہ اور یہ جوش و خروش جو ہے، جوش ہے، یہی اصل جوش ہے. اب ان کو جوش پر بہت سارا کام کیے جانے کی ضرورت ہے. مجھے تو یہ لفظ، یہ نام ہی بے چین کر دیتا ہے. انشاءاللہ دیکھیے ساتھ رہیں گے. جوش صاحب پہ بھی کام ہو رہا ہے. کمیل میاں بڑی مدد فرما رہے ہیں. اس کام جو کہ بے انتہا مشکل ہے، لیکن اس کی مشکل کشائی میں ساتھ ساتھ ہیں، اور مدد درکار رہے گی آپ کی انشاءاللہ. پیروں کے کانٹے نکالتے ہوئے چلیں گے، اور کیا کرتے. بالکل. ہم چاہیں گے کہ کیا اچھا ہو کہ یہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں 1-2 منٹ کے لیے. کمیل میاں اگر آپ کیمرے کے آگے آ جائیں ساتھ میں، تو آپ کی بھی اس وقت استاد محترم کے ساتھ آ جائیے 1 منٹ کے لیے. تم بھی آ جاؤ. یہ ہوئی بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
آداب. کیسے کیسے ہیں؟ دعائیں بہت ساری کمیل میاں بھائی. بہت دیکھیے اچھا ہوں، بس ہم آپ کی دعا ہے. اور ابھی جو انوار بھائی نے آپ سے واقعہ بتایا ہمارے ملنے کا، جی اس میں میں بھی 2 لفظ جوڑنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے. جو یہ دونوں کو معلوم ہو گیا تھا. تعارف کرائیے پہلے. یہ بھائی ایک اور شاگرد شامل ہیں. جی انواری بھائی کریں گے، آپ ہی کرائیے. یہ جونیئر کمیل ہیں، کمیل جعفر. کمیل جعفر. اچھا، آپ پتہ لگا کہ یہ دونوں کمیل موجود ہیں. جی جی بہت جوہر ہے ماشاءاللہ ان کے اندر. اور یہ کمیل شفیق ہیں، ان کو میں کمیل شفیق کہتا ہوں. تو یہ 2 ہیں اس وقت الہ آباد میں تو 2 کمیلوں کے درمیان میں اپنے آپ کو. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے صاحب یہ تو ہمارے انوار بھائی کی کہ مولا کو 1 کمیل ملے، انہیں 2 ملے. جی جی. اب یہ معجزہ کیسے ہوا؟ حضور کی طرف سے کئی دعائیں خضر ہم لوگوں کو عطا ہوتی ہیں. یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ مختصر سی اس صحبت میں کہ کیا اچھا ہو کہ کمیل میاں بلکہ چھوٹے کمیل بڑے کچھ ابتدا ہو جائے 2-3 منٹ آپ جہاں سے ابتدا چاہیں. بالکل بالکل. ابتدا کرنا یہاں سے چاہوں گا کہ ابھی جیسا کہ انوار صاحب نے بتایا تھا کہ حامد صاحب کے یہاں یہ آئے ہوئے تھے اور وہیں پہ ملاقات ہوئی تھی. اس سلسلے میں ایک قمر عبدی صاحب ہیں، ان کے وہاں محفل تھی 2005 میں، اور بالکل میری ابتدا تھی سخن کی. تو میں نے 4 یا 5 شعر گائے ہوئے تھے، تو میں حامد رضوی صاحب کے یہاں گیا ہوا تھا اس کی اصلاح کے لیے. بالکل وہی جی جی. اور میرے ساتھ ایک اور تھے، میرے چچا ہوتے ہیں رضا عباس صاحب، وہ بھی بس مجھ سے 2-4 سال بڑے تھے. تو انہوں نے بھی کچھ شعر گئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا آئیے چلتے ہیں حامد صاحب کے یہاں، انہیں دکھا لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں مجلس محفل میں. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شعر اصلاحی لے رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ کھلتا ہے حامد صاحب کے یہاں کا، اور زلفیں لہراتے ہوئے جو ایک شخص جو ہے اندر داخل ہوتے ہیں. تو حامد صاحب نے مجھ سے فوراً ہی کہا کہ کویل انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا جی جی میں نے جانتا ہوں، میں نے ناصر صاحب کیا ہے انہیں دیکھا ایک محفل میں. ناصر حسین صاحب ایڈوکیٹ، یہ رانی منڈی میں رہتے ہیں، وہ میرے ہم وطن ہیں، کرالی سے ہیں وہ. تو میں نے انوار صاحب کو وہاں سنا تھا، پہلی بار دیکھا تھا. تو میں نے کہا جی جی میں نے ناصر صاحب کی انہیں دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج سے میں آپ کو انہی کے سپرد کرتا ہوں. کیا بات کیا بات. صاحب نے کہا. تو اتفاق کی یہ بات ہے کہ انوار بھائی بھی اپنا کلام حامد صاحب کو سنانے کے لیے آئے ہوئے تھے. جی کیا جی اچھا اتفاق ہے بھائی. جی جی. مصرع بھی مجھے یاد ہے، در انسانیت پہ در شبیر پہ انسانیت کا سر جھکا دیکھا. تیرے شبیر پہ انسانیت کا سر جھکا دیکھا. جی جی. اور انوار دیکھیے میرے کلام کا کوئی شعر مجھے یاد نہیں ہے، مگر انوار صاحب کا ایک شعر مجھے ابھی تک یاد ہے 2005 میں جو انہوں نے حامد صاحب کو سنایا تھا کہ وقار تشنگی کہتا رہا جا اپنے رستے جا. وقار تشنگی کہتا رہا جا اپنے رستے جا. پلٹ کر حسرت زمزم نے اس کو بارہا دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زمزم نے اس کو بارہا دیکھا. پھر یہ ہوا کہ میں اور رضا عباس جو ہے وہاں سے اٹھے، اور انوار بھائی کے ساتھی جو ہے ان کے دولت قدے پہ تشریف لائے. اور انوار صاحب نے ایک فقرہ ہم لوگوں سے یہ کہا تھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بچے آتے ہیں یا جو لوگ آتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، مطلب آپ تو ماشاءاللہ مطلب شعر کہہ کے آئے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا. بس اسی شب سے جو ہے کہہ لیجیے کہ سلسلہ شروع ہوا. یہ تو انہوں نے تو جو بھی داستان بتائی پوری مختصراً اسے یہی پتہ لگتا ہے کہ آپ دونوں جو ہیں ماشاءاللہ ثابت قدم ہیں، اور آپ کی
کلام سے بھی جو تھوڑا بہت بھیجتے رہے کمیل میاں، تو جی کچھ تازہ کوئی 4-5 شعر اپنے. جی میں ایک نعت آپ کو سنا دیتا ہوں. ارشاد. مرتبت کے کچھ ایک شعر سنا دیتا ہوں. مطلب یوں ہے حضور. لگی ہے آگ عجب طور پر میرے آقا، لگی ہے آگ عجب طور پر میرے آقا، دھوئیں سے ٹوٹ گئی ہے نظر میرے آقا. سبحان اللہ. نظر میرے آقا، میں کیا کروں میرے دستے فغاں میں آ جائے، میں کیا کروں میرے دستے فغاں میں آ جائے، تمہارے شہر کی زنجیریں در میرے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی تو نقش قدم بے چراغ زینے پر، کوئی تو نقش قدم بے چراغ زینے پر، پکارتا ہے سرے شام گھر میرے آقا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. کیا زمانہ ہے ہجرت بھی اب نہیں آساں، نیا زمانہ ہے ہجرت بھی اب نہیں آساں، ہے سرحدوں پہ بھی قانون گر میرے آقا. ارے بھائی سبحان اللہ. حالت حاضرہ نعت میں بیان کر رہے ہیں، مودی صاحب ویزا نہیں دے رہے ہمیں. جی کچھ ایسے ہی. نیا زمانہ ہے ہجرت سبحان بھی اب اللہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے سرحدوں پہ بھی قانون گر میرے آقا. کوئی قریب نہیں ہے سوائے محرومی، کوئی قریب نہیں ہے سوائے محرومی، دعا سے دور بہت ہے اثر میرے آقا. سبحان اللہ سبحان دعا اللہ. سے دور بہت ہے اثر میرے آقا. کہ فرات آنکھ ہوئی ناقے تصور پر، فرات آنکھ ہوئی ناقے تصور پر، ہے بارشوں میں مسلسل سفر میرے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا 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 خوبصورت مصرع ہے بھائی. واہ 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 واہ. کئی برس ہوئے سائے سے اپنے بچھڑے ہوئے، کئی برس ہوئے سائے سے اپنے بچھڑے ہوئے، سرے یتیم پہ ہے دوپہر میرے آقا. ہائے ہائے. سرے یتیم پہ ہے دوپہر میرے آقا. اور آخری کے 2 شعر اور ملازم فرما لیں. جی جی کہ سلام کر کے اٹھائی گئی ہے تیغ کوئی، سلام کر کے اٹھائی گئی ہے تیغ کوئی، درے درود پہ زخمی ہے سر میرے آقا. سبحان اللہ درے درود پہ زخمی ہے سر میرے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پرند صبح مدینہ شعائے گنبد سبز، پرند صبح مدینہ شعائے گنبد سبز، میں سوچتا ہوں انہیں رات بھر میرے آقا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا اچھی نعت آپ نے. ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نوشتہ پرواز آسمان حجاز، کوئی نوشتہ پرواز آسمان حجاز، کوئی تو مجدے بے بالو پر میرے آقا. سبحان اللہ. کوئی تو مجدے بے بالو پر میرے آقا. جی ضرور، بہت شکریہ. بھائی کیا کیا اچھا آپ نے اس وقت نعت سے ابتدا کی اس مختصر سی محفل کی. اور اس سے پہلے کہ کمیل میاں اب یہ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں تو آپ ہی بتائیں گے، لیکن جونیئر لگتے ہیں. تو کمیل اپنا پورا نام جو ہے وہ بھی. کمیل میاں جی 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 آپ اس سے پہلے کہ کچھ سنائیں، ہمارے بہت ہی بزرگ دوستوں میں سے تھے، یہاں پہ امریکہ میں رہے خاصے عرصے، پھر رامپور میں انتقال ہوا پچھلے مہینے ان کا. عرفان دانش صاحب، عرفان دانش سکندری. ان کے 4 مصرے ہیں. نعت پہ یاد آئے کمیل تمہاری کہ انوار بھائی سنیے گا. 4 مصرے ہیں عرفان دانش صاحب کے کہ دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے، دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے. زباں پہ حرف دعا رکھ
یہ عین ممکن ہے. واہ کمیل میاں یہ تمہارے دعا والا مصرع جو ہے وہ سن کے یہ یاد آئے 4 مصرے کہ زباں پہ حرف دعا رکھ یہ عین ممکن ہے. تو لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. واہ 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 واہ. ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. تو لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. عرفان بھائی کی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت بہت اچھا لکھتے تھے. کمیل میاں کچھ عطا ہو. غزل کے 5-6 اشعار پڑھے دیتا ہوں. بالکل شاید مطلب نظر خاطر کر رہا ہوں کہ پریشاں زلف زمانہ مدام ہو چکی ہے. پریشاں زلف زمانہ مدام ہو چکی ہے. پریشاں زلف زمانہ مدام ہو چکی ہے. اسی میں زندگی اپنی حرام ہو چکی ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. اپنی حرام ہو چکی ہے اور سبھی کا ماننا تھا پل دو پل کا قصہ ہے. سبھی کا ماننا تھا پل دو پل کا قصہ ہے، مگر قلق جو تھی طرز دوام ہو چکی ہے. کیا کہنے میاں، واہ واہ واہ. جو تھی طرز دوام ہو چکی ہے. اور وہ ایک ہستی منظم سرشت رہتی تھی. وہ ایک ہستی منظم سرشت رہتی تھی، بقدر وقت جو برہم نظام ہو چکی ہے. کیا کہنے میاں، منظم سرشت کا بھی جواب نہیں. وہ ایک ہستی منظم سرشت رہتی تھی، بقدر وقت جو برہم نظام ہو چکی ہے. اور وہ جس کے صدقے بلاغت اتارا کرتی تھی. کیا مصرع ہے بھائی، واہ واہ واہ. وہ جس کے وہ جس کے بلاغت اتارا کرتی تھی. بلاغت اتارا کرتی تھی، وہی زبان ہے کہنا کلام ہو چکی ہے. وہی زبان ہے کہنا کلام ہو چکی ہے. اور ہمیں بھی ضد ہے اندھیرے میں دور دیکھیں گے. ہمیں بھی ضد ہے اندھیرے میں دور دیکھیں گے. جہان کہتا ہے اٹھ جاؤ شام ہو چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا کہنے. ہمیں بھی ضد ہے اندھیرے میں دور دیکھیں گے. جہان کہتا ہے اٹھ جاؤ شام ہو چکی ہے. اور اسی طرح کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ یہ حوصلہ ہے کہ رکنے پاب نہیں قادر. یہ حوصلہ ہے کہ رکنے پاب نہیں قادر. یہ پاؤں لاکھ کہے رہ تمام ہو چکی ہے. واہ 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 واہ. لاکھ کہے رہ تمام ہو چکی ہے. شعر آخر ہے پڑھ رہا ہوں کہ نظر رکھے ہوئے پھرتے ہیں لوگ نابینا. واہ 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 واہ. نظر لیے ہوئے پھرتے ہیں لوگ نابینا. سبحان اللہ رکھے ہوئے پھرتے ہیں لوگ نابینا. نگاہ حر جو تھی منظر غلام ہو چکی ہے. واہ 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 واہ. غلام ہو چکی ہے. کیا نگاہ حر جو تھی منظر غلام ہو چکی ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کے اس حوصلے کو قائم و دائم رکھے اور آپ کسی کی بات نہ سنیں کہ شام ہو چکی ہے. بڑھتے جائیے، لکھتے رہیے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ انشاءاللہ. اور جن کی آپ شاگردی میں ہیں ان سے دیکھیے ابھی کل ہی بات ہوئی پہلی دفعہ، تو یہ ایک طرح بڑی سعادت کی بات ہے. اور آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک ایسی ہستی علم کی طرف راغب کر رہی اور راہ دکھا رہی ہے. اور جن اندھیروں کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان اندھیروں میں اسی قسم کی آپ کو اگر مشل مل جائے جو کہ مشل راہ ثابت ہو تو جڑے رہیے، سیکھتے رہیے، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں لوگ. بہت شکریہ. ایک ہم آپ کو 10-15 سیکنڈ میں ایک واقعہ بتائیں کہ ہم پہلی دفعہ جب ٹریننگ کے لیے گئے ٹوئٹا، یہ بالکل شاعری کا دوسرا رخ ہے، دوسری طرف جا رہے ہیں.
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक है। तो हमारी कंपनी ने जब भेजा तो जापान में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स में, तो वो सुबह सुबह बस में बैठा के सारे इंजीनियर्स को एक एलिमेंट्री स्कूल ले गए। अनवर भाई सुनिएगा, ये एक अजीब वाकया है। और 7:30 बजे एलिमेंट्री स्कूल में जाके 22-23 हम लोगों को उतार दिया उन्होंने, और 3-4 को क्लासरूम्स के सामने खड़ा कर दिया कि हम चाहते हैं कि आप देखें क्या होगा यहाँ। तो बच्चे आए, बच्चों ने अपना सारा कुछ जो है वो पढ़ा, तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी की। फिर वो बच्चे अपने अपने क्लासरूम्स में आए और आके बैठ गए अपनी अपनी कुर्सियों पे। फिर उनका टीचर वहां आया। जब टीचर आया तो सारे बच्चे खड़े हुए, उन्होंने मिल के एक जुमला कहा, और वो बच्चे भी यूं झुके और टीचर भी यूं झुका और उसका बैठ गया। तो हमने पूछा उन साहब से जो लेके गए थे इंस्ट्रक्टर के, ये इन्होंने बच्चों ने क्या कहा? तो उनका बच्चों ने कहा कि टीचर, हम सीखने के लिए तैयार हैं, आप हमें सिखाइए। तो जहन को आमादा करना कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, विलिंगनेस टू लर्न जो है, देखिए वही है सबसे। अगर कोई आपकी उम्र में या आपसे छोटी उम्र में ये समझ ले कि वो समझ चुके हैं, मजीद समझने की जरूरत नहीं है, तो वहीं पे मामला खत्म हो जाता है मामला। तो ये पहला, मतलब ये देखिए वो हमें वहां लेके गए कि अगर तुम लोग इंजीनियर्स हो, वहां से आए हो, तो अगर जहन सीखने के लिए तैयार नहीं है तो अगले 15 दिन बेकार हैं। तो देखें ये इब्तदा जो है, तो जब आपने उस्ताद माना तो फिर उस्ताद से फिर सीखने के लिए जहन तैयार थे आप दोनों के, तो देखिए आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो शायद अनवर भाई आप इत्तफाक करेंगे कि इन दो बच्चों में और उन बच्चों में शायद यही फर्क रहा हो कि अगर कोई बच्चा 5 दिन के बाद ये कहे कि हम सीख चुके, तो वहीं पे मामला जो है तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है, और ज़वाल और उरूज जो है वो अख्ताम को पहुंचता है जब आदमी समझ जाए कि हमें सब मालूम हो गया। चलिए साहब, बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा दो कुमेलों के बीच। अब हम चाहेंगे कि क्या अच्छा हो कि एक गज़ल और उसके बाद मरसिए के कुछ बंद या कसीदा, जैसा आप चाहें अनवर भाई। जो मुझे इस वक्त याद आ जाता है, जो याद आ जाए वो मैं इस वक्त पढ़े दे रहा हूँ। बिल्कुल। फिर इंशाअल्लाह तफसील से मैं आमादगी के साथ बैठूंगा। आज तो एक दुनिया वो थी, कभी कोई आ रहा है, कोई जहन बिल्कुल मरकूज नहीं था किसी अम्र के लिए। तफसीली गुफ्तगू आपसे होगी, महफिल मरसिया होगी इंशाअल्लाह। अगर वो तफसील से जब होगा तो उसको मैं जहनी तौर पर उसके लिए आमादा रह सकूं, ताकि उसमें वक्त जो है वो गुजारा न जाए, काम आए, ये चाहूंगा। क्या अच्छा हो कि एक गजल अता हो जाए इस वक्त। अच्छा, जो मुझे कुछ शेर याद आ जाते हैं वो सुना देता हूँ। कोई गजल याद दिलाओ भाई हमको। तो कोई सुहाना याद है? याद नहीं, वो तो नहीं याद। नहीं, 2 मिनट लाओ मुझे। अब वो गजल पढ़वाओगे तुम लोग? हाँ, पढ़ दीजिए लगती हुई गजल। अच्छा। हाँ, वो मैं एक और भी गजल पहले पढ़ दूं तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी। चलिए इसी को पहले पढ़ देता हूँ। हसरत मोहानी की एक जमीन बहुत मशहूर जमाना है, और आपके यहाँ गुलाम अली ने उसको बहुत कमाल के साथ गाया भी था। तो अभी यही परसों नरसों ये लोग थे तो इस जमीन पर
चाहा कि कह दूं, तो मैंने कहा भाई मैं जमीन पर, उनकी जमीन पर अपने मिजाज से कैसे कह दूं, उनकी जमीन पर तो उन्हीं के मिजाज से कहना पड़ेगा ना। जी जी तो यही खराज होगा, तो ये खराज के तौर पर भी है। तो मतलब उसका यूं हो गया था कि दिल की बस्ती आरज़ू का आशियाना याद है, दिल की बस्ती आरज़ू का आशियाना याद है, जिंदगी के मौसमों का आना जाना याद है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिंदगी के मौसमों का आना जाना याद है, रात तक आबाद शामें, सुबह तक रोशन शबें, रात तक आबाद शामें, सुबह तक रोशन शबें, दौरे यकता याद है, दौरे यगाना याद है, वाह 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 वाह। दौरे यकता याद है, दौरे यगाना याद है, और नगमे मीना पे आ जाना वो पैमानों को हाल, नगमे मीना पे आ जाना वो पैमानों को हाल, और रक्स करते सागरों का लड़खड़ाना याद है, वाह 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 वाह। सागरों का लड़खड़ाना याद है, और दिलकशिए चेहरो लब हो सकी है कम कहाँ, दिलकशिए चेहरो रुख हो, चेहरो लब हो सकी है कम कहाँ, अरे गुल का हंसना और कली का मुस्कुराना याद है, वाह 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 ना भाई, सुभान अल्लाह सुभान। हंसना और कली का मुस्कुराना याद है, और शबनम आराई गुले आरिज की और आरिज पे तिल, शबनम आराई गुले आरिज की और आरिज पे तिल, अरे अंदलीबाने चमन को आबोदाना याद है, अंदलीबाने चमन को आबोदाना याद है। इस सिलसिले का है कि जिस फसाने को भुलाने की बहुत कोशिश हुई, जिस फसाने को भुलाने की बहुत कोशिश हुई, एक मुद्दत से अभी तक वो फसाना याद है, वाह 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 वाह। से अभी तक वो फसाना याद है, और जिंदगी के मौसमों का आना जाना याद है। इसी तरह से हाँ, गजल याद आती तो मैं कौन सा, हाँ वो सुनाता हूँ मैं, वो यही तो याद ही तो नहीं आता, मसला तो यही है, याद ही तो नहीं आता। भाई याद भी दिलाते रहें कुमैल मियाँ, और मिसरा भी दोहराते रहिए। कुछ गजल याद दिला दो भाई। कौन जाती है मेरे मन में कई दौर प्यास मुझसे बहता हुआ। तो पूरी याद कहाँ है? एक शुरू अबे सुना दीजिए। अरे एक शेर ऐसा भी तो याद दिला रहे हैं, वो एक शेर कि इरशाद। कौन में लगती है आंखों में कई दौर की प्यास, बोलता हुआ मिसरा है साहब, वाह वाह वाह। है आंखों में कई दौर की प्यास, क्या करूं मुझसे ये दरिया नहीं देखा जाता, वाह 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 वाह। क्या करूं मुझसे ये दरिया नहीं देखा जाता। तो वैसे ही याद आते, एक शेर यूं भी था कोई के सुखनवर हैं अलावा गुफ्तगू क्या और काम अपना, सुखनवर हैं अलावा गुफ्तगू क्या और काम अपना, अरे नहीं होता कोई तो हम खुदा से बात करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
نہیں ہوتا کوئی تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں. غزل یاد کر رہا ہوں, وہ یاد آ جائے تو میں اس کو سنا دوں. مجھ کو یہ قطعی اندازہ نہیں تھا. نہیں آپ دیکھیے, جب تک آپ یاد کرتے ہیں, آپ کے اس شعر نے کچھ تحریک کی ہے, جو دریا اور پیاس ہے. تو ایک شعر یاد آیا کہ اس تشنہ لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو. اس تشنہ لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو. جس تشنہ لب کو خواب میں دریا دکھائی دے. آہا, اس تشنہ لب کو خواب میں دریا دکھائی جس دے. تشنہ لب کو خواب میں. یہ نور صاحب کا شعر ہے, کمیل میاں. جی جی, کرشن بہاری نور. جی جی کرشن بہاری. بالکل بالکل. جی جی. اب کچھ ایسے ہی پڑھے دے رہا ہوں میں, کچھ یاد آ جائے پڑھے دے رہا ہوں. کہ مسئلہ یوں ہے کہ شہر تصویر میں گمنام مصور ہوگا. شہر تصویر میں گمنام مصور ہوگا. شہر تصویر میں گمنام مصور ہوگا. ہوتا آیا ہے جو صدیوں سے وہی پھر ہوگا. ہوتا آیا ہے جو صدیوں سے وہی پھر. جو صدیوں سے وہی پھر ہوگا. اب منت و عرض حجابات کشائی بے سود. کیا کہنے. منت و عرض حجابات کشائی بے سود. ارے حسن مطلق کہاں تا حد مناظر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن مطلق کہاں تا حد مناظر ہوگا. اور سود جنت کے لیے کون کرے گا سجدے. سود جنت کے لیے کون کرے گا سجدے. ارے کون سودائی عبادات میں تاجر ہوگا. کیا بات ہے انوار بھائی, کیا مصرع دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سودائی عبادات میں تاجر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد آ رہے ہیں تو بھی سنا دوں. سب یوں ہی یاد آ رہے ہیں کہ اس نے ایام اسیری کو بہت یاد کیا. اس نے ایام اسیری کو بہت یاد کیا. اس نے ایام اسیری کو بہت یاد کیا. جس کو پر کاٹ کے صیاد نے آزاد کیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جس کو پر کاٹ کے صیاد نے آزاد کیا. اور دل کی بستی کوئی دلی کی حکومت تو نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے انوار بھائی. دل کی بستی کوئی دلی کی حکومت تو نہیں. اسے آباد کیا اور اسے برباد کیا. واہ 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 واہ. اسے آباد کیا اور اسے برباد کیا. یہ شعر بھی اسی طرح کا ہوگا کہ دیکھ سودائی جنت یہ تماشا بھی تو دیکھ. دیکھ سودائی جنت یہ تماشا بھی تو دیکھ. دیکھ اس شوق نے کیا عالم شداد کیا. کیا خوبصورت. واہ 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 واہ. دیکھ سودائی جنت یہ تماشا بھی تو دیکھ. دیکھ اس شوق نے کیا عالم شداد کیا. واہ واہ واہ. شعر مجھے بہت عزیز ہے. یہ آخری شعر اس وقت شاد. پھر کبھی پڑھ دوں گا. کہ کبھی گلزار رہا کرتی تھیں جن سے بزمیں. کبھی گلزار رہا کرتی تھیں جن سے بزمیں. کبھی گلزار رہا کرتی تھیں جن سے بزمیں. ہائے ان لوگوں نے ویرانوں کو آباد کیا.
वाह 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 वाह। आए उन लोगों ने वीरानों को साहब ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो बिन्हा हो गई। वाह 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 वाह, ऐसा ही है साहब। अब क्योंकि ये आपके दो शागिर्द बहुत ही खास आपके दाएं बाएं मौजूद हैं, जी जी तो इससे पहले कि हम आपसे फरमाइश करें चंद बंद कसीदे या मरसिया जहां से आप चाहें, जो भी सामने हो, 2-3 बंद, तो इनके लिए एक बंद इस वक्त याद आ रहा है तुलुए फिक्र से जी जी कि चलने लगी हवाएं, चहकने लगे तयूर। कमल मियां, जी जी, इरशाद अली, इरशाद अली। चलने लगी हवाएं, चहकने लगे तयूर, रंगी बुलंदियों पे फूंका बलबलों का सूर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जर्रात की जबी से उबलने लगा सुरूर, क्या कहने। पर फड़फड़ाए जाग उठा खाक का गुरूर। आहा, झोंकों ने हौसलों को चढ़ाया जो सान पर, आहा, उड़ने लगा जमी का तबक आसमान पर। आसमान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या और इसी कहने। इसी तुलुए फिक्र का आखिरी बंद है कुमैल मियां के, ले वो नजर की समत से आने लगी सदा। याद होगा शायद आप लोगों को अगर नजर से गुजरा है। ए जी, जोश नुक्ता संज मेरी अंजुमन में आ हाँ, और झूम झूम के मुझे नगमाते नौ सुना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हाँ, साकी मेरा सलाम अदब लेके मैं चला, आहा, मौलाए कायनात और आवाज और दे मुझे, मौलाए कायनात और और आवाज आवाज दे मुझे, ए जिब्राइल कुव्वते परवाज दे मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 अब वाह वाह वाह। इस वक्त परवाज की सूरत सिर्फ जूम ही है, तो तो गुजारिश है आपसे अनवर भाई के अपने कुछ बंद पढ़े दे रहा हूँ। इरशाद। एक मरसिया लिखा था मैंने कि जो था मरसिया बहुजूर हुज्जत हक। इरशाद अता अता हो। कुछ तमहीदी बंद जो इस वक्त मेरे हाथ पर्चा है उससे मैं पढ़े दे रहा हूँ। इरशाद। और ये अपने असर से बहुत जुड़ा हुआ है, हालात और जमाना, ये सारी चीजें उसमें कहीं ना कहीं असरअंदाज है। और चेहरे का बंद मैं पढ़ता हूँ कि फिक्र में उलझा हुआ ज़हन रसा है इमरोज, फिक्र में उलझा हुआ ज़हन रसा है इमरोज, मर्द आजाद गिरफ्तार बला है इमरोज, सुभान लब अल्लाह। रहे अर्द में महरूम दुआ है इमरोज, बज़्म तहरीक की बेशोर सदा है इमरोज, सुभान अल्लाह। सुभान नमनाक भी चुप है दिल मगमूम भी चुप, चश्मे नमनाक भी चुप है दिल मगमूम भी चुप, अरे क्या किया जाए कि है जुल्म पे मजलूम भी चुप, हाय, क्या किया जाए कि है जुल्म पे मजलूम भी चुप, और तेज तर वक्त का बहता हुआ धारा है आज, ताब इम्कान कोई कश्ती न किनारा है आज, अरे हक नुमा लोगों का दुश्वार गुजारा है आज, अरे फितने बूलहबी अंजुमन आ रहा है आज, अल्लाह। हाय, सुभान अल्लाह। फितने फितने अबू लहबी। फितने बूलहबी अंजुमन आ रहा है आज, अरे हर तरह दहर में खतरा है तरहदारी को, दुश्मनी इल्म से है जहल की बीमारी को, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्म से है जहल की बीमारी को,
ارے کس قدر ہو گیا لہر یہ انسان جسور، کس قدر ہو گیا لہر یہ انسان جسور، نور کو آگ کہے جاتا ہے اور آگ کو نور، کیا بات ہے، کیا بات ہے انور بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کو آگ کہے جاتا ہے اور آگ کو نور، اور سر نمرود کا بڑھتا چلا جاتا ہے غرور، اور خلق ہے مرثیہ خاں حجت آخر کے حضور، خلق ہے مرثیہ خاں حجت آخر کے حضور کے، ایک جگ بیت گیا اشکوں سے منہ دھوتے ہوئے، ارے ایک جگ بیت گیا اشکوں سے منہ دھوتے ہوئے، کٹ گئی عمر زمانے میں لہو روتے ہوئے، کٹ گئی عمر زمانے میں لہو روتے ہوئے، ہر طرف دہر میں شور بت و آذر پھر ہے، جادہ امن و مساوات میں پتھر پھر ہے، ارے شہر شہر ستم ایجاد و ستم گر پھر ہے، ارے محو غارت گری فرعون کا لشکر پھر ہے، سبحان بے اللہ. محو غارت گری فرعون کا لشکر پھر ہے، بے حسی حوصلہ و عزم پہ آ بیٹھی ہے، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے خلق خدا بیٹھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ انور بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ پر ہاتھ دھرے خلق خدا بیٹھی ہے، اور پھر حکومت کی ہوس برسرے پیکار ہوئی، پھر علم دہر میں مظلوموں پہ تلوار ہوئی، پھر انا فخر سے بیعت کی طلبگار ہوئی، پھر کیا بات، زمین واہ واہ. بلندات کی تیار ہوئی، ارے پھر زمین کرب و بلیات کی تیار ہوئی، عمر بے مایا حیات ابدی مانگتی ہے، ارے یہ فضا میں حسین ابن علی مانگتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فضا میں حسین ابن علی مانگتی ہے، تو گونج قائم رہے جس کی وہ صدا دے مولا، ظرف و آہنگ معین الضعفاء دے مولا، ارے جادے مرگ میں جینے کی ادا دے مولا، ارے خون کو گرمی خون شہدا دے مولا، امین خون آمین. کو سبحان اللہ. گرمی خون شہدا دے مولا، وہ گلا دے کہ جسے دیکھ کے خنجر تھم جائے، وہ لہو دے جو سرے دامن قاتل جم جائے، واہ واہ. وہ لہو دے جو سرے دامن قاتل جم جائے، ارے تشنگی تشن لبی تشن دہانی دے دے، تشنگی تشن لبی تشن دہانی دے دے، ارے عزم و ہمت کے بڑھاپے کو جوانی دے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمت کے بڑھاپے کو جوانی دے دے، ارے منجمد طبع کو دریا کی روانی دے دے، اور زنگ کھائی ہوئی تلوار کو پانی دے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. زنگ کھائی ہوئی تلوار کو پانی دے دے، ہاتھ تا حد بلندی ثریا کر دے، ارے زندگی موت کی راہوں سے مہیا کر دے، سبحان اللہ سبحان زندگی اللہ سبحان موت کی ہاتھوں راہوں سے مہیا کر دے۔ یہ آخری بند اس سلسلے کا سن لیجئے۔ اللہ. دل کو پھر جذبہ مرحوم عنایت فرما، رہ رووں کو رہ معصوم عنایت فرما، ہمت و ہیبت مظلوم عنایت فرما، پھر چمکتے ہوئے حلقوم عنایت فرما، سبحان پھر اللہ. چمکتے ہوئے حلقوم عنایت فرما، ارے زندہ لاشوں کے خیالات بدلنے کے لیے
ایک گلا چاہیے شمشیر پہ چلنے کے ارے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سبحان گلا چاہیے شمشیر پہ چلنے کے لیے. انوار بھائی بے انتہا شکریہ آپ کا اور کمیل میاں کا کہ انہوں نے ہمارے علم کو مختلف زاویوں سے آگے بڑھنے میں مدد کی، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ تک رسائی مشکل تھی. تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ایک اور شخصیت سے ملاقات کرائی. یہاں پہ مختصر سی صحبت میں اب دیکھیے ایک خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مکمل گفتگو ہو جس میں کہ اور بھی دوست احباب شامل رہیں گے انشاءاللہ. تو کمیل میں انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے انتظام. جی جی انشاءاللہ ضرور مدد درکار رہے گی. انوار بھائی آپ کا انہوں نے نمبر بھیجا ہے اور یہ 2 کتابوں کی تصاویر ہیں. تو اس میں ابھی گفتگو میں پتہ یہ چلا کہ یہ خاک سوختہ غالب بھی تو یہ 2 کتابیں تو چھپ چکی ہیں نا اب. جی 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 وہ میں بھیج دوں گا آپ کو. اور بس یہ 2 کتابیں انشاءاللہ دیکھیے 1-2 ہفتے میں پہنچ جائیں گی. اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ غزل کا مجموعہ جو ہے وہ آنے والا ہے. جی جی وہ آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی بھیج دوں گا آپ کو. تو بھیج دوں گا بہرحال. اور مراسی کا جو سلسلہ یہ بتا رہے ہیں تو ایک تو آپ وہ تقریباً جی 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 200 سے اوپر ہو گئے. جب اور زیادہ ہو بہرحال مختلف طرح کے ہیں، وہ روایتی انداز کے. وہ یہ تو ہماری اپنی ایک نہج ہے، اس سے ہم احتجاجی مرثیہ کہہ کے اس کو پڑھتے ہیں، تحریکی مرثیہ. تو یہ اس باب کا ہے، میں نے کچھ پڑھ دیا. بہرحال یہ بہت اچھا رہا، یہ اتفاق سے بہت دن کے بعد آئے اور بہت فعال و کارآمد ملاقاتیں لے کے آئے، اور ملاقات لے کے آئے آپ سے، وہ بہانہ ہوا ملنے کا. یہی سب سے بڑی بات ہو گئی. تو کم سے کم ایک دنیا سے اور رابطہ ہوتا رہتا ہے. یہ رابطہ رہے گا انشاءاللہ. زندگی رہی تو ملاقاتیں بھی رہیں گی. آپ کے الہ آباد سے ہماری والدہ کا بھی تعلق رہا. لخت حسنین صاحب کا گھر جو ہے اس کی تلاش جاری ہے. وہ ساری چیزیں فراہم ہو گئی ہیں، وہ تصویریں آپ تک پہنچ جائیں گی. تیغ الہ آبادی کے تعلق سے آپ گفتگو کر رہے ہیں غالباً. جی 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 ہمارے دو ہمارے بڑے بھائی سعید جو ہیں، سعید اختر زیدی، ان کی پیدائش اسی گھر کی ہے. وہ تصویریں سب فراہم ہو گئی ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. اور کچھ اگر ادھر ادھر سے کچھ واقعات یہاں کے مل گئے تو وہ بھی میں تحریر کروا کے آپ کو روانہ کر دوں گا. بڑی 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 نوازش، بڑی عنایت، کیونکہ وہاں تک الہ آباد تک پہنچنا جو ہے ان حالات میں، اب کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں. ہماری بیگم کی طبیعت خاصی خراب تھی کوئی 14-15 مہینے سے، اب بہت بہتر ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو کچھ سفر بھی امکانات روشن ہو رہے ہیں. اگر سرحدوں پہ پابندیاں کچھ کم ہوئیں تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ سے بھی. ورنہ پھر آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ تشریف لائیں اور ہیوسٹن میں ملاقات رہے آپ سے. کوئی بھی صورت بہرحال دیکھیں ضرور. اب یہی ایک راستہ ہی رہ گیا ہے اور نکلنا بہت کم ہوتا ہے، مگر یہی سب ہے. اجازت چاہیں گے انوار بھائی. بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. اور یہ دونوں بچے جو ہیں اللہ ان کی زندگیاں یہ دونوں مرثیہ نگار ہیں، دونوں مرثیہ نگار ہیں. بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں. اور نعت آج پہلی دفعہ سنی ان سے، اور
جو دوسرے کھمیل ہیں ان کی غزل جو ہے اس میں کیا کیا پہلو نکالے انہوں نے. ایک شعر تو بہت ہی کمال کا ہے صاحب. بہت اچھا کہتے ہیں. تازہ بالکل تازہ آزاد تب غزل ہے, انہوں نے فوراً اس کو پڑھا ہے. اچھا ہے, کئی شعر بہت اچھا. جی جی. تو دیکھیے ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ہمیں ہمارا عباس بھائی تک پہنچانے کا. بھائی تمہارا تم نے الہباد ہے تو میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ حضور صاحب کی بات کروائیں گے انشاءاللہ. وہ بس ہم لوگ ایک ہی خیمے کے ہیں اور ایک ہی فکر و تخیل کے ہیں. یہ ثواب جاریہ ہے, یہ تو آپ نے شروع کر دی تو ثواب میں بڑا چھپا کے رکھا ہوا تھا اتنے عرصے سے آپ نے. انوار کا یہی ہے کہ لاکھ دنیا چھپائے انوار چھپتے نہیں. نہیں والا نہیں ہے. جی جی آنکھیں بند کر سکتے لیکن نور رہے گا. اور خاص طور پہ انوار عباس تو رہتی دنیا تک نہیں چھپ سکتے. وہی ہے, اس میں عباس کا صدقہ ہے سب. بالکل بالکل. بہت بہت محبت. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. فی امان اللہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ.